ترین درجہ ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم مجموعی حالات کا جائزہ لیں تو ہم کبھی کبھی اس کمزور ترین درجے سے بھی معروم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے، روکنا دور کی بات، زبان سے کہنا تو دور کی بات، ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات، ہم دل میں بھی اس کے لیے کبھی برا نہیں سمجھتے۔ حضرات محترم، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریفک رولز ہیں نا، ان کی مخالفت ہم نے کر دی نا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صرف حکومت پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ہم وہ ٹریفک کے قوانین توڑ کر اپنے آپ کو بڑا بہادر اور سمجھدار سمجھتے ہیں۔ میں اس سارے یہ عنوان بڑا لمبا ہے جو اب میں نے بات کی، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، پیچھے علماء موجود ہیں، میں نے آگے جانا ہے، آگے بھی انتظار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا غلط فہمی ہم میں کہ یہ ٹریفک رولز ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہے، ان کا تعلق صرف گورنمنٹ سے نہیں، یہ ٹریفک رولز ٹوٹل اسلامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ یہ ٹریفک رولز دیگر قوموں نے تو بعد میں بنائے، پیغمبر اکرم نے راستے کے حقوق کے فرمان کی صورت میں یہ ٹریفک رولز پہلے ہی بیان فرما دیے۔ 14 صدیاں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور ان میں ایک ٹریفک رولز میں ایک ہے اوور سپیڈنگ۔ یہ اوور سپیڈنگ اگر کوئی کرے گا تو صرف گورنمنٹ کی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ اس کی اگر ہم خلاف ورزی کریں گے، یہ العربیہ نیوز چینل ہے، العربیہ نیوز چینل کی ایک خبر ہے کہ مفتی اعظم سعودی عربیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جو بندہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بندے کو قتل کر دے گا وہ اس کا قتل عمد شمار ہوگا۔ یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ دیا، اور اس کی انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ٹریفک قوانین کے اندر ایک تو یہ اوور سپیڈنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بندے کو ہلاک کر دے گا تو وہ قتل عمد ہوگا، اور اس پر سزا وہی ہوگی قتل عمد والی۔ اور دوسری چیز غلط پارکنگ، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جہاں لکھا ہوتا ہے نا نو پارکنگ، زیادہ گاڑیاں وہاں ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ جہاں لکھا، ہماری یہ قوم کا یہ مزاج ہے کہ جس چیز سے منع کیا، جہاں لکھا ہوگا نا دیوار پر یہاں پیشاب کرنا منع ہے، وہاں سے گزرو گے تو پیشاب کی بدبو سے بندے کا دماغ معطل ہو جاتا ہے، اتنی تیز بدبو ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے قوم کا مزاج ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا یہ قوم بہادری سمجھتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا تو صحابہ اکرام خیمے لگانے لگے، تو کچھ صحابہ نے اپنے خیمے راستے کے ساتھ لگائے اس طرح کہ راستہ تنگ ہو گیا۔ حضور کو جب پتہ چلا تو حضور نے ایک منادی ندا کرنے کے لیے بھیجا اور ارشاد فرمایا من دیّاکا منزلاً او قطع طریقاً فلا جہاد لہو، فرمایا وہ بندہ جس نے راستہ تنگ کر دیا، اپنا خیمہ لگا لیا راستے میں۔ اب وہ لوگ سنیں جو اندر دکان میں جانا ہو تو سڑک کے درمیان میں موٹر سائیکل کھڑا کر کے اندر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جناب، آپ کی ایک ایک حرکت سے اگر لوگ تکلیف میں ہوں گے تو یہ والا فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھ رہا ہوگا، اس میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ ہماری تو قوم کی یہ عادت ہے کہ اگر کسی نے مکان بنایا نا، مکان،
مکان کی گو بنانی ہوتی ہے نا، گو، اس گو کا بانس اس گلی میں لگانے کے لیے گلی کی اینٹ اکھیڑی، اس میں بانس پھنسایا تاکہ گو لگا کے مکان پلستر کر سکے۔ مکان مکمل ہو گیا، گو اکھاڑ لی گئی، لیکن جو اینٹ گلی کی اکھاڑی تھی، اپنے گھر میں پوری 1,00,000 اینٹ لگانے والا بندہ اس گلی کی ایک اینٹ نہیں لگا سکتا۔ وہ بانس اکھیڑنا ہے تو وہ گلی کی اینٹ خالی رہنی ہے۔ یہ ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ جو ہماری کمزوریاں ہیں اس طرف اگر ہم خود توجہ دیں، ہم نے خود اپنے دین کو کائنات کے سامنے مذاق بنایا ہوا ہے۔ وہ واصف علی واصف نے جملہ بڑا خوبصورت بولا تھا، اس نے کہا تھا، واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام کو مسلمانوں سے بچاؤ، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے۔ داتا علی اجویری نے اتنی تقریریں نہیں کی تھیں، معین الدین چشتی اجمیری نے اتنی تقریریں نہیں کی تھیں۔ وہ تقریریں کم کرتے تھے، وہ عمل زیادہ کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو اپنی ذات پہ لاگو کیا۔ جوں جوں ہندو ان کو دیکھتے گئے، محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے۔ تقریریں تو آج کل آپ کے انگوٹھے کی ٹچ پہ، دنیا کا کوئی سکالر جس کو سننا چاہتے ہو، انگوٹھے کی ایک ٹچ کی دوری پر آپ کے موبائل میں آپ سن سکتے ہو۔ تقریریں کم نہیں ہیں۔ اگر ہمیں کمزوری ہے تو صرف اخلاقیات کی کمزوری ہے، صرف عمل کی کمزوری ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں، تقریریں تو بے شمار ہیں۔ تقریروں سے مقدر نہیں بدلتا، بلکہ مقدر تب بدلتا ہے جب بندہ خود عملی مسلمان بنتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تھے چند ایک راستے کے حقوق۔